السلام علیکم دوستو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انفارمیٹیو ہسٹری بائی یوسف میں۔ آج ہم سلطان عبدالحمید کی تاریخ جانیں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی 12 دسمبر 1842 کو استنبول میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ ان کے والد سلطان عبدالمجید اول اور والدہ تریم مزگان سلطان تھے۔ عبدالحمید اپنے بھائی سلطان مراد پنجم کی معذوری کے بعد 1876 میں سلطنت عثمانیہ کا 34واں سلطان بنا، جسے ذہنی بیماری کی وجہ سے حکومت کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ عبدالحمید ثانی کو بحرین میں ایک سلطنت ریاست میں ملی۔ سلطنت عثمانیہ کو علاقائی نقصانات، مالی عدم استحکام اور قوم پرست اور اصلاحات پسند گروہوں اور بغاوتوں کا سامنا تھا۔ عبدالحمید نے ایک روایتی مسلمان بادشاہ کے طور پر اپنے اختیارات کو برقرار رکھتے ہوئے سلطنت کو جدید بنانے کے چیلنج کا سامنا کیا۔ اپنے دور حکومت کے آغاز میں عبدالحمید دوم نے کئی اصلاحات کو اپنایا، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانا تھا۔ انہوں نے ایک آئین قائم کیا جسے 1876 کے عثمانی آئین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں ایک منتخب پارلیمنٹ کی تشکیل اور انفرادی حقوق کا تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ تاہم یہ اصلاحات قلیل مدتی تھی۔ 1877 میں سلطنت عثمانیہ نے روس کے خلاف جنگ شروع کر دی اور عبدالحمید دوم نے جنگی کوششوں کے لیے طاقت کو مرکزی بنانے کے لیے آئین کو معطل کر دیا۔ عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد عبدالحمید دوم نے 1908 میں نوجوان ترک تحریک کے دباؤ میں آئین کو بحال کیا۔ عبدالحمید ثانی نے سلطنت عثمانیہ کی معیشت اور انفراسٹرکچر کو جدید بنانے کے لیے بھی کچھ کوششیں کی۔ اس نے ریلوے میں سرمایہ کاری کی، بندرگاہوں کو بہتر کیا اور ٹیلی گراف اور ڈاک کے نظام کو تیار کیا۔ انہوں نے تعلیم کو بھی فروغ دیا اور متعدد اسکولوں اور یونیورسٹی کو قائم کی۔ تاہم یہ کوششیں سلطنت کی مالی مجبوریوں کی وجہ سے محدود تھی، جو غیر ملکی طاقتوں کی بہت زیادہ مقروض تھی۔ سلطنت عثمانیہ بھی اپنی بیوروکریسی میں بدعنوانی اور نااہلی کا شکار تھی، جس کی وجہ سے اصلاحات کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی اس کی صلاحیت میں رکاوٹ تھی۔ اصلاحات کے لیے اپنی ابتدائی کوششوں کے باوجود عبدالحمید دوم کے دور حکومت میں ترقی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ امریت اختیار کرنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو اسلام اور سلطنت عثمانیہ کی روایتی اقتدار کے محافظ کے طور پر دیکھا اور اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والے کسی بھی گروہ کو دبانے کی کوشش کی۔ عبدالحمید کی جبر کی پالیسیوں نے قوم پرست تحریکوں، مذہبی اقلیتوں اور دانشوروں سمیت متعدد گروہوں کو نشانہ بنایا۔ اس نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، پریس کو سینسر کیا اور اختلاف کو دبانے کے لیے ایک خفیہ پولیس فورس کو قائم کی۔ اس نے ارمینیائی اقلیت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا، جسے وہ سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ عبدالحمید کی حکمرانی کے خلاف سب سے اہم بغاوت ارمینیائی نسل کشی تھی، جو 1915 میں شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 15 لاکھ ارمینیائی ہلاک ہوئے، جبکہ عبدالحمید دوم اس وقت اقتدار میں نہیں تھے۔ ان کی جبر کی سابقہ پالیسیوں نے ارمینیائی اقلیت پر ظلم ڈھانے پر اہم کردار ادا کیا۔ عبدالحمید دوم کا دور 1908 کے نوجوان ترک انقلاب کے ساتھ ختم ہوا، جس نے سلطنت عثمانیہ میں زیادہ جمہوری اور سیکولر حکومت کا مطالبہ کیا۔ انقلاب کا آغاز فوجی افسران اور دانشوروں کے ایک گروپ نے کیا، جس نے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس (CUP) تشکیل دی اور آئینی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ کے دباؤ میں عبدالحمید دوم نے آئین کو بحال کیا اور CUP منتخب پارلیمنٹ کے ساتھ طاقت کا اشتراک کرنے پر اتفاق کیا کے بارے میں مشکوک رہا اور انہیں اپنی اتھارٹی CUP تاہم وہ کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا۔ 1909 میں فوجی افسران کے ایک گروپ نے، جسے نوجوان ترک بغاوت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے عبدالحمید ثانی کے پارلیمنٹ کو معطل کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی اور ایک جوابی بغاوت کو نافذ کیا۔ اس کی وجہ سے عبدالحمید دوم کی معزولی اور تھیسالونیکی جلاوطنی ہوئی،
جہاں وہ 1918 میں اپنی موت تک گھر میں نظر بند رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور حکومت میں اصلاحات اور جبر کا ایک پیچیدہ امتزاج تھا۔ جب اس نے ابتدائی طور پر سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانے کی کوشش کی، وہ بعد میں اپنے اختیار کو برقرار رکھنے کے لیے جابرانہ طریقے استعمال کرتے ہوئے تیزی سے خود مختار ہو گئے، جبکہ اس کے دور حکومت نے سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک منتقلی کی مدت کی نشاندہی کی۔ اس نے سلطنت کے زوال اور حتمی خاتمے میں بھی حصہ لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک پہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔